اگر کوئی جوان سوسائڈ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ یا اس کے لیے قرآن خوانی کروا سکتے ہیں؟ مہندی اگر ہاتھوں میں لگی ہو تو پھر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اور کیا ایک جوان اپنی وصیت یا اپنے لیے کفن رکھ سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ ہم آپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کو علماء سے حاصل کر کے انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبیل کمنٹ میں سوال کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پہلی ذی الحجہ یعنی روز عقد امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ السلام آپ تمام مومن و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض۔ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو روئے زمین پر فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا۔ چلے دوستو، آج کے اس پرمسرت دن میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ اگر کوئی سوسائڈ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ، قرآن خوانی اور مجلس کرا سکتے ہیں؟ آغا سستانی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ خودکشی اسلام کی نظر میں ایک نہایت سنگین جرم ہے جسے گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے یعنی خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خود کو مارتا ہے، تو گویا وہ اپنا قتل کر رہا ہے۔ اور جہاں تک خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اور اس کے لیے ایصال ثواب کا تعلق ہے، تمام فقہاء اور مراجع کرام کا یہ نظریہ اور فتویٰ ہے کہ جس طرح دوسرے مسلمانوں کی نماز جنازہ واجب ہے، اسی طرح خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی واجب ہے، اور اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، مجلس یا دوسرے امور جو ایصال ثواب کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، ان کے انجام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستوں، بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی خدا کی دی ہوئی اس قیمتی جان کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے۔ انسان اسی وقت سوسائڈ یا خودکشی کرتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگے، جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس پوری دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے تو پھر اب میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کہ جو میرا ساتھ دے، کوئی نہیں ہے کہ جو میرے پاس رہے۔ ایسے عالم میں وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو ہی ختم کر دوں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا سے امید لگائے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ فیکٹ مانا جاتا ہے کہ وہ کنٹریز جو ریلیجیس ہوتی ہیں ان کے یہاں سوسائڈ کا ریشیو بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر حال میں خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے بھی اسی جانب اشارہ فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یعنی جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس سے نزدیک ہوں، میں اس کی شہرگ گردن سے زیادہ نزدیک ہوں، میں اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، اس کی باتوں کو سنتا ہوں۔ ایک مہندی آتی ہے جس کو لگانے سے ہاتھ پہ ایک لیئر آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ وضو ہو جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہو پاتا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آج جو جدید مسئلے کے حساب سے جو جواب مانگا گیا وہ یہ کہ آج کیمیکل والی مہندی یا جیسی بھی، اور وہ مہندی لگانے کے بعد ہاتھ پر پرت بیٹھ جاتی ہے اور وہ بہرحال وضو کے لیے مانع ہوگا، رکاوٹ بنے گا۔ تو اگر وہ چیز وضو میں رکاوٹ بن جائے تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اگر وہ رکاوٹ دور کرنے کے قابل ہو، مٹا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں تو اس کو مٹائیے، ہٹائیے، پھر آپ وضو کیجیے۔ لیکن اگر وہ چیز پرت ہی صحیح لیکن اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، اب وہ ہفتے کے بعد ہی، 10 دن کے بعد ہی، 3-4 دن کے بعد ہی ہٹے گا، تو پھر ایسی صورت میں وضو تو بہرحال کرنا ہے، نماز بہرحال پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے اجازت یہی ہے کہ چونکہ آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وضو صحیح ہوگا بشرطے کہ وہ چمڑے کے اندر ہو، اس کو صاف کرنا مشکل ہو، صاف کرنا ناممکن ہو، تو پھر اسی پر وضو کریں گے، وضو صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا جوان لڑکا یا لڑکی وصیت نامہ لکھ کر اور کفن خرید کر رکھ سکتا ہے؟ سوال کے دو حصے ہیں، پہلا وصیت کے سلسلے میں، دوسرا کفن کے سلسلے میں۔ پہلے حصے کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بقیہ ائمہ نے متعدد احادیث میں اس چیز کو اجاگر فرمایا ہے
کہ انسان وصیت نامہ پہلے سے آمادہ کر کے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مرد مسلمان کے واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک شب بھی بغیر وصیت نامے کے گزارے، یعنی اگر وہ شب میں سو رہا ہے اپنے بستر پر تو سرہانے اس کا وصیت نامہ موجود ہونا چاہیے۔ کفن کے حوالے سے نبی کریم اور بقیہ ائمہ کی روایات موجود ہیں کہ انسان کو کفن بھی آمادہ کر کے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اذا اعد الرجل کفنہ کان ماجورا کلما نظر الیہ، اگر کوئی انسان اپنے کفن کو آمادہ کر کے رکھتا ہے تو جب بھی وہ انسان اس کفن کی طرف دیکھے گا اسے اس کا ثواب ملے گا۔ اور چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں من کان کفنہ معہ فی بیتہ، اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کا کفن اس کے گھر میں اس کے ساتھ موجود ہے تو لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ وکان ماجورا کلما نظر الیہ، اور جب بھی اس کفن کی جانب وہ دیکھے گا خداوند عالم کے ہاں سے اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ موت، قبر اور اپنی آخرت کو یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سورہ صاد میں پروردگار جناب ابراہیم، جناب اسحاق اور جناب یعقوب کے لیے ارشاد فرماتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے آخرت اور موت کو یاد کرنے کی وجہ سے انہیں چن لیا ہے، یعنی یہ افراد چونکہ اپنی موت اور آخرت کو بہت یاد کرتے تھے تو پروردگار نے بھی انہیں اپنے منتخب بندوں میں شمار کر لیا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔